ولایت کا اعلان کب ہوا؟ غدیر خم میں مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کر دیا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا. یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں دیکھ لیں یا شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں، سینکڑوں ریفرنس مل جائیں گے، سب نے یہ حدیث لکھی ہے. تو اب پھر بھی علی کی محبت، علی کی ولایت کا انکار تو انہیں کرنا ہے. تو کہا چلو ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولایت جو مولا کا لفظ ہے اس سے مراد دوست ہے. یہ دوستی کا اعلان ہو رہا تھا، جبکہ اہل تسنن کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء ہیں جیسے مولانا طاہر القادری، وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد دوست نہیں ہے، اس سے مراد مولا سے مراد مولا ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے. مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد دوست ہے. یہ دوستی کا اعلان ہو رہا تھا. ایک شیعہ سید تھا، اس کی گفتگو ہو گئی ایک مولوی صاحب کے ساتھ، مناظرہ ٹائپ ہو گیا. دوست تھے وہ، مولانا مولوی صاحب تھے اور یہ ایک سید نوجوان تھا. تو ان کی گفتگو ہو گئی، بات چھڑ گئی غدیر خم کی. تو اس مولوی صاحب نے کہا بیٹا اس سے مراد جو ہے مولا سے دوست ہے، مولا سے اور کچھ مانا نہیں ہے. تو بڑی انہوں نے دلیلیں دی مگر نہیں ماننے پہ جو بندہ آ جائے وہ تو کبھی نہیں مانے گا. تو آخر کہا کہ چلو کبھی اور مناظرہ کریں گے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری فیملی انتظار میں. جہاں پہ یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہہ سکتے ہیں تقریباً وہ جگہ لاہور سے 10 گھنٹے کے فاصلے پر تھی. تو مولانا صاحب نے کہا مجھے گھر پہنچنا ہے، دیر ہو رہی، میری فیملی میرے بچے انتظار میں جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ جائیے. مولانا صاحب چلے گئے. 2 گھنٹے کے بعد مولانا صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، ان کا موبائل فون بجنے لگا. دیکھا وہی لڑکا ہے جو سید لڑکا فون کر رہا ہے. انہوں نے فون اٹھایا، کہا جی بیٹا کیا ہوا، تم نے مجھے فون کیا؟ کہا مولانا صاحب مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے آپ سے ملنا ہوگا، بہت اہم بات آپ سے کرنی. کہا بیٹا ٹیلی فون پہ جو بات کرنی ہے کر لو. کہا نہیں قبلہ مجھے آپ کو دیکھ کر وہ بات کرنی ہے. کہا میں 2 گھنٹے آپ کے شہر سے دور ہو چکا ہوں اور میرے فیملی، میرے بیوی بچے انتظار میں ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے. کہا نہیں آپ آئیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں. تو مولانا صاحب نے گاڑی گھمائی، یہ بیچارے 2 گھنٹے واپس آئے اور گھر پہ جب پہنچے نوجوان سے کہا نوجوان تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا؟ کہا ہاں مجھے کام تھا. کیا کام تھا؟ کہا مولانا صاحب میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. مولانا صاحب غصے میں آ کے کہنے لگے بھائی یہ بات تو فون پہ بھی کر دیتے، یہ بات نہ بھی کرتے تو کیا ضروری تھی، میری بیوی بچے انتظار میں تھے، میں کتنا آگے نکل گیا تھا. تو جواب میں اس نے کہا مولانا صاحب جو حاجی حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے ان کی بیوی بچیاں بھی انتظار میں تھی، وہ بھی آگے نکل چکے تھے. رسول اللہ نے انہیں واپس پلٹایا. انہوں نے جب پلٹے ہیں اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ علی کو دوست رکھتے ہیں تو رکھیے، ہمیں انوالو کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ نے 3 دن کے لیے تپتی ہوئی دھوپ میں اصحاب کو ٹھہرایا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ کی علی سے دوستی ہے، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت، یہ بات تو پہلے بھی آپ ہمیں بتا چکے ہیں. کسی نے اعتراض نہیں کیا. رسول اللہ نے خیمہ لگوایا، خیمے میں علی کو بٹھایا، تمام صحابیوں سے ایک ایک کہا کہ ایک ایک علی سے بیعت کرتا چلا جائے گا. کسی نے اعتراض نہیں کیا. دوستی کی تو بیعت نہیں ہوا کرتی، ہمیں بیعت کیوں کروائی جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ کسی نے کہا بخن لک یا علی ابن ابی طالب، اے علی آپ کو مبارک دیتے ہیں. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ مبارک بات تو دوستی کی نہیں ہوا کرتی، مبارک بات کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ سید نوجوان مولوی سے کہتا ہے اے مولوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آج کے سارے مسلمان بھی جانتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے. غدیر کا ماجرا چیخ کر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اعلان محبت نہیں، اعلان ولایت ہو رہا تھا.